للکارا، ان کی غیرت پر پھر تشا زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر محمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والا کہتا ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلس میں خلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام کے لیے، ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چیلنج پر ان کو سانپ سونگھ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، اور پھر حق تعالی شانہ اور نیچے اترے اور فرمایا کہ اگر تم پوری قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمید نہیں پھٹکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے وقوف ان سے اکھیڑ پھینکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تشا زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر محمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون کر کے تمام قوموں کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ تو پڑھے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء و خطباء فصحاء و بلغاء کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو ایک مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مشہور کر لیا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باہمت اور حوصلے مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو، تمہارے طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمانوں پر ہے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ صورت کافی دن تک کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلام، وہ بے خبن سے اکھیڑنے والے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کے خون کے پیاسے، ان کو تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے چوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ قرآن کا یہ چیلنج اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات